السلام علیکم دوستوں تو متروں، میں فرحان یامین ہوں۔ کافی دن سے مصروفیات کی وجہ سے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا، کیونکہ جو ڈیوٹیز تھی وہ بڑی سخت تھی۔ وجہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے احتجاج کی جو کال تھی 24 تاریخ والی، اس کی وجہ سے بہت ساری ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، راستے بند تھے، مسلسل ڈیوٹیز کی وجہ سے ہر چیز کے اوپر اپڈیٹ رہنا پڑ رہا تھا، تو ٹائم ہی نہیں ملا کہ آپ سے ولاگ کے تھرو گفتگو کی جائے۔ تو اب تمام جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ازمپشنز کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، میں ازمپشن کے اوپر بات نہیں کرتا، سیدھی اور اسٹریٹ بات کرتا ہوں، جو انفارمیشن ہے وہ دیتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، دو باتیں ہوتی ہیں جس وقت ہم صحافت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم دو چیزیں سامنے رکھتے ہیں، خبر اور ایک معلومات۔ جو معلومات ہوتی ہے وہی آگے جا کے خبر بنتی ہے، لیکن ہر معلومات خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن ہر خبر معلومات ضرور ہوتی ہے۔ یہ وہ ایک چیز ہے جس کا ہم نے ڈفرینس رکھنا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس جو معلومات ہے، دھرنا ختم کیوں ہوا، کیسے ہوا، کون لوگ تھے، یہ تمام تر جو باتیں ہیں وہ میں معلومات آپ تک پہنچا رہا ہوں، خبر نہیں دے رہا ہوں۔ میں آپ کو خبر دینے والے بہت سارے لوگ ہیں یوٹیوب کے اوپر، بڑے بڑے ان کے ساتھ سینئر تجزیہ نگار، سینئر صحافی، سینئر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی پشاور سے چلتے ہیں، اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچتے ہیں اور ایک دم منتشر ہو جاتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ڈی چوک سے چند سو گز قبل بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کہاں گئے۔ تمام لوگ جو سوال ہے وہ اٹھا رہے ہیں کہ کارکنان کو علی امین گنڈا پور دوسری دفعہ تنہا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، تو بشرا بی بی کی رہائی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ان کی تمام تر جو موومنٹس تھی وہ کہاں تھی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ جو عمران خان نے 24 نومبر کی کال ہے وہ اس کی بہنوں میں سے کوئی اسے لیڈ کرے گا، لیکن یہ تمام تر چیزیں ازمپشن کے اوپر رہی ہیں۔ اب پہلے تو سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر کتنے لوگ پہنچے تھے، کتنے لوگ پہنچائے جا سکتے تھے۔ صرف کے پی کے کا کام نہیں تھا کہ لوگوں کو وہاں سے اٹھا کے لے کر جاتا۔ پاکستان کے اگر تمام تر ایم این اے ایم پی ایس کا نوٹ کیا جائے اور ایک نمبر لے لیا جائے 150 کے راؤنڈ اباؤٹ، اور ہر بندے کو کہا جاتا کہ 100 کے قریب بندے لے کر جاؤ، تو 15 سے 20 ہزار لوگوں کا ایک بہت بڑا جو قافلہ ہے جمع غفیر اسلام آباد میں داخل ہو سکتا تھا، اور ان 15,000 لوگوں کے سامنے سیکیورٹی فورسز بے بس ہو جاتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 سے 20 ہزار کے لوگ درمیان نہیں تھے۔ اسلام آباد پہنچنے والے 3 سے 4-5 ہزار لوگ تھے۔ اس کے اوپر لوگ جو چاہے بولیں، لیکن حقیقتاً یہی تھا کہ تعداد کم تھی۔ جس وقت 3 طرف سے شیلنگ ہوئی ہے، لوگ بھاگے ہیں، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کا رش کتنا زیادہ تھا، کیونکہ پہلے شیل سے پہلا بندہ بھاگنا شروع ہوا ہے اور آخری جو بندہ نکلا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کتنی دیر میں کتنے لوگ نکلے اور کتنی موومنٹ وہاں پر ہونی تھی۔ اب بات آ جاتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو دھرنا ہے وہ ناکام ہو گیا، سیکیورٹی فورسز کی یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ کو میں جو وزیر داخلہ ہے اس کے 2 بیان کر دوں، مسلسل وہ دن کے سامنے آ رہے تھے، تو وہ 2 باتیں کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے، دوسری بات یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا۔ خفیہ ہاتھ وہی ہے جو پہلے دن سے عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، جنہوں نے ایوان وزیر اعظم سے انہیں نکال کے سڑکوں پر لے کے آئے، پھر انہیں احتجاج کے اوپر مجبور کیا، پھر ان کو جیل تک پہنچا کے ان کو لیڈرشپ کے ایک جو بھٹی ہے اس میں سے نکالا۔ وہ کون لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، فیض حمید گروپ ابھی بھی ایکٹیو ہے فوج کے اندر۔ لوگ جو چاہے بولیں، کچھ بھی بولیں، میں ڈائریکٹ بول رہا ہوں، یہ معلومات دے رہا ہوں، معلومات غلط بھی ہو سکتی ہے، خبر نہیں ہے، پہلے میں آپ کو دی، تو اس کا ڈینائل بھی آ سکتا ہے، اور اس کو جو جھوٹ ہے، جو سورس ہے وہ پاؤنس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میری تک جو معلومات آئی ہے، وہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک گروپ دھڑا جو جس کا بار بار وزیر داخلہ کر رہے ہیں، خفیہ ہاتھ فوج کے ایک دھڑا سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے جو فوج کے اندر بھی اپنے بھی ذاتی بھی جرنیلز کے بھی بہت سارے معاملات کے اوپر اختلافات ضرور ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو سے اور نواز شریف سے 2 باتیں فوج نے ضرور سیکھی ہیں۔ بھٹو سے انہوں نے سیکھا کہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی لیڈر کو جان سے نہیں مارنا۔